السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، قربانی، صبر اور محبت کا ایک روشن چراغ ہے۔ میں آپ کو حضرت فاطمہ کی کہانی تفصیل سے آغاز سے لے کر آخری وقت تک ترتیب وار سناتی ہوں تاکہ پوری تفسیر سامنے آ جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق بعثت نبوی سے 5 سال پہلے اور کچھ کے مطابق بعثت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہرا اور بطول کے جیسے القاب ملے۔ بطول کا مطلب ہے وہ عورت جو دنیا کی لغویات سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ آپ کا پورا نام فاطمہ بنت محمد ہے۔ والدہ کا نام حضرت خدیجہ بنت خولید ہے جو اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی اپنے والد کی صداقت، ایمانت اور نرمی دیکھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کو کم عمری میں ہی اپنے والد پر ہونے والے ظلم دکھتے اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اور کچھ مشرکین نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی بچی تھی مگر فوراً دوڑ کر آئیں، اوجڑی ہٹائی، اپنے والد کو صاف کیا اور روتے ہوئے تسلی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا اور بطول کہا جاتا تھا۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال رکھتی تھیں جتنا ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے ابتدائی زندگی میں صبر، حیا، عبادت اور والدین کی خدمت کا عملی نمونہ دیکھا اور اپنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ جیسے عظیم والدین نے کی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دنیا کی سب سے اعلیٰ مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی مخالفت اور کفار مکہ کے ظلم دیکھے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے آ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ جہیز میں صرف چند چیزیں تھیں، ایک چادر، چمڑے کا تکیہ، 2 گھڑے اور چکی، مگر دلوں میں محبت اور گھر میں ایمان کی خوشبو تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا وقت بھی بہت کٹھن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اپنی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ رہ گئی تھی۔ کچھ دن بعد حضرت علی نے دونوں بہنوں کو لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا۔ یہ سفر آسان نہ تھا، راستے میں کفار نے روکنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل سے وہ مدینہ پہنچ گئیں اور اپنے والد سے مل کر خوشی سے آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ مدینہ میں آپ کو ایک پرسکون محنت بھری زندگی ملی۔ یہاں مسجد نبوی مرکزی ایمان تھا اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ ہجرت کے کچھ عرصے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح قبول کیا اور ایک سادہ سا ولیمہ کیا گیا۔ جہیز میں چند سادہ چیزیں تھیں، ایک چمڑے کا تکیہ، کھجور کی تھال، کھجور کی چھال بھرا ہوا، 2 مٹی کے گھڑے، ایک چکی، ایک چادر۔ مدینہ میں حضرت فاطمہ خود گھر کے کام کرتی، پانی بھرنا، چکی پیسنا، کھانا پکانا۔ اتنی محنت سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کندھوں پر گھڑے کا نشان پڑ گیا اور ایک بار خادم مانگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کا تحفہ دیا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ حضرت فاطمہ کا گھر سادگی، محبت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حضرت علی کا ساتھ دیتی رہیں، مشکل وقت میں حوصلہ دیتی رہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔
مدینہ کی زندگی کا پیغام صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، دین کو دنیا پر ترجیح دینا، سادگی میں سکون تلاش کرنا۔ حضرت فاطمہ کا گھر مدینہ میں واقع تھا، مگر وہ کسی محل یا شاندار عمارت کی طرح نہیں تھا۔ یہ چھوٹا سا سادہ سا مکان تھا، مگر اس میں ایمان، محبت اور سکون کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ گھر میں فاخری چیزیں نہیں تھیں، جہیز میں صرف چند ضروری چیزیں تھیں: ایک چمڑے کا تکیا، کھجور کی چھال بھرا ہوا، 2 مٹی کے گھڑے، ایک چکی، ایک چادر، کپڑے سادہ، برتن عام مٹی یا لکڑی کے، مگر دل اطمینان، مطمئن اور زبان شکر گزار۔ حضرت فاطمہ خود گھر کے سارے کام کا انجام دیتی، پانی بھرنا کبھی دور سے لانا پڑتا، چکی پیسنا جس سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، کھانا پکانا، صفائی اور بچوں کی پرورش اور تربیت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر کام کو عبادت سمجھ کر کیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان محبت اور عزت کا رشتہ تھا۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے، گھر میں ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو اہل بیت کے مرکز کی طرح دیکھتے۔ یہ گھر دولت اور سونے چاندی سے نہیں، بلکہ ایمان، تقوی، صبر، شکر سے آباد تھا۔ حضرت فاطمہ کا کردار عبادت گزار، صابر و شاکر، سچائی اور حیا کے پیکر، والد کے ساتھ بے حد محبت کرنے والی۔ آپ کو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کا اتنا خیال رکھتی جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ نے بہت صبر کیا، مگر چند دن بعد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ وصال سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ رات کو دفن کیا جائے اور پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی شروع سے آخر تک آزمائشوں، محنت اور قربانیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر آپ نے ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ چھوٹی عمر میں ہی والد پر ہونے والے ظلم دیکھے، کفار مکہ کے طعنے، دھمکیاں اور سختیاں برداشت کی۔ والدہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد کم عمری میں ماں جیسی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ خادم مانگ لیں، تو رسول اللہ نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو خادم سے بہتر ہے، تم یہ تسبیح کرو، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے خوشی سے قبول کیا اور شکوہ نہ کیا۔ کبھی کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، مگر آپ روزہ رکھتی اور بچوں کو بھی صبر سکھاتی، دنیاوی آسائشوں کی کمی کو ایمان کی دولت سے پورا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آپ نے شدید غم کے باوجود اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ کچھ ہی ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکلیف میں شکوہ نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی مشکلات ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا وصال رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی آسائشوں سے زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ صبر، شکر اور عبادت انسان کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ سے محبت اصل میں اللہ سے محبت ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اگر آپ اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔